سب سے پہلے تو اس ساری صورتحال میں جو پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہے، حکومت کا یہ موقف آنا ہے، یہ کیسا ہے؟ مولانا کو دعوت دی گئی، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یٹ ٹو ڈیسائیڈ۔ اچھا نہیں ہے کہ بند کمرے میں تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور کوئی ایک یونینیمس پالیسی اس ایشو کے اوپر، کرائسس کے اوپر اڈاپٹ کر لیں؟ بہت شکریہ جامی صاحب۔ بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بڑا کھلے الفاظ میں امریکہ اور اسرائیلی اگریشن کو کنڈیم کیا ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک ہر فورم پہ کیا ہے، یو این میں کیا ہے، اور اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا کی قوموں میں جہاں جہاں یہ آواز اٹھی اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو یہ بڑا مستحسن قدم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم روز ہماری سیاسی جماعتیں یہ حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ جی فلاں معاملے میں پارلیمان کو اعتماد میں لیں، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیں۔ تو اب یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ بہت ساری سینسٹیوٹیز ہیں، لہٰذا اگر ان کیمرہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بلایا گیا ہے تو وہ ایک چھوٹی تعداد میں لیڈرشپ اکٹھی ہو کے بیٹھے، گورنمنٹ کا موقف سنیں، موجودہ صورتحال کو انالیسس کریں اور پھر اس پہ اپنی رائے دیں، اور جو صاحب رائے میجورٹی کی ہوتی ہے اس کو ساری جماعتیں کریں تاکہ حکومت ایک مضبوط موقف لے کے پاکستان کا وہ کھڑی ہو سکے۔ یہ بڑا اچھا قدم ہوگا۔ مجھے توقع ہے کہ اس پہ بیرسٹر گوہر شاید خود تو چاہتے ہوں، ان پہ دباؤ ہوگا، لیکن ان کو اس پہ پریویل کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اہم بات کہ یہ وہ موقع ہے جب تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے تاکہ عوام کو، قوم کو ایک یونینمس آواز سنائی دے، اپروچ دکھائی دے، کیونکہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو تنازعہ ہوا، اس کے بعد ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اور اس کو خاتمے کا اعلان بھی نہیں کیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہفتوں 4 سے 6 ہفتے یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں، اور وہ تو ان کی انتظامیہ اب یہ بھی بیان دے رہی ہے کہ دا ورسٹ ہیز یٹ ٹو کم، کہ ابھی بہت بد اور بہت برا ایران کے ساتھ ہونا باقی ہے۔ رات بھر میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 30 گھنٹے جو پچھلے گزرے ہیں، 2000 بوم گرائے ہیں اسرائیلی فوج نے ایران کے اوپر۔ 500 سے زائد مقامات ہیں ایران کے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، بشمول تہران میں جو نشریاتی ادارہ ہے اس کو۔ ریڈ کریسنٹ نے اطلاع دی ہے کہ 800 افراد ان حملوں میں شہید ہوئے ہیں ایران میں۔ 153 شہر ہیں، قصبے ہیں، دیہات ہیں ایران کے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جواب میں ایرانی کارروائیاں بھی جاری ہیں، اور انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو کشتی یہاں سے گزرے گی اس کو آگ لگا دی جائے گی۔ تو دنیا بھر کی تیل کی سپلائی کا 1/4 جب یہاں سے 25% تک جو گزرتا ہے، وہ اگر بند ہوتا ہے تو اس کا اثر آبویسلی پوری دنیا پر مرتب ہوگا۔ ایران نے بھی اسرائیل پر حملے اپنے مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یروشلم، تل ابیب اور ایلات نامی جو علاقے ہیں وہاں پہ سائرن بجے، وہاں پہ 10 افراد مجموعی طور پر مارے گئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ تل ابیب اور بڑے شہروں میں جو اسرائیلی عوام ہیں، حتیٰ کہ صحافی جو کوریج کے لیے ہیں، وہ بھی جو خصوصی شیلٹرز بنائے ہیں اسرائیل کی جانب سے کہ اگر بمباری کی جا رہی ہو تو اس میں شیلٹرز بنائے ہیں کہ محفوظ مقام وہاں پہ آپ پناہ لیں۔ تو عوام الناس کی اکثریت وہاں پناہ لیے ہوئے ہے۔ قاہرہ صاحب ایک دو پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قاہرہ صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ ادھوری رہ گئی، کتنا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس پروسیس کا حصہ بنے، اور کتنا ضروری ہے کہ عوام کو، قوم کو ایک پالیسی ہمیں سننے کو ملے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر کنسنسس ہے؟ دیکھیے جامی صاحب، پرنسپلی تو یہ بات بہت ہی ضروری ہے، بڑی اہم ہے اور بہت اچھی ہے۔ حکومت نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔ ہم سارے روز مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ جی اس معاملے میں، فلاں معاملے میں اپوزیشن کہتی ہے ہمیں اعتماد میں لی، فلاں۔ آج گورنمنٹ نے بڑے ٹھیک وقت پہ ساری قومی قیادت کو بند کمرے میں بلایا ہے، اور اس اجلاس میں تمام جماعتوں کو جانا چاہیے، اپنے اختلافات، اپنی جو بھی مطالبات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی جماعت اس عمل سے باہر رہتی ہے تو وہ یقیناً قومی دھارے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی، وہ اپنے لیے خودکشی کا سامان کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو باقی سب جماعتوں کے ساتھ اس اجلاس میں جانا چاہیے، اس فورم پہ جا کے حکومت سے کرنٹ سچویشن کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، اپنی رائے دیں، اور جس رائے پہ میجورٹی متفق ہو اس رائے کو ساری جماعتیں اون کریں۔ پھر یہ نہ ہو کہ باہر نکل کے کوئی جماعت کہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا، یہ نہیں مانا گیا۔ میجورٹی کی رائے مانی جائے گی
اور کسی ایک رائے پہ سب کو متفق ہو جانا چاہیے یا میجورٹی کی رائے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کی حکومت اپنا موقف مضبوط سے پہلے بھی انہوں نے مضبوطی سے لیا اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف کے ساتھ کھڑی ہو سکے. بالکل. قاہرہ صاحب، ایک بڑی اہم بات ان دنوں سوشل میڈیا پہ زیر بحث ہے کہ ملکوں کی جو سیکیورٹی کی ضمانت ہے نا، وہ کوئی اور سپر پاور نہیں دے سکتی. ایئر بیسز ہیں مختلف گلف کنٹریز کے اندر، امریکہ کی بے تحاشا ملٹری قوت ہے، ایئر ڈیفنس نظام نصب ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایٹم بم جب بنایا تھا پاکستان نے یا کسی بھی ملک کے لیے، اس کی ضرورت کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ اب ادراک ہو رہا ہے. تو بنتا ہے کریڈٹ ان لوگوں کو جو ہمارے بانیان تھے، بزرگ تھے، جنہوں نے یہ بات سوچی، وگرنہ جو حال ان ممالک کا ہو رہا ہے جہاں پہ یہ صلاحیت نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس پہ ضرور آپ سے کچھ سننا چاہوں گا. جامی صاحب، یہ بلا شبہ آپ نے بڑا درست اس پہ تجزیہ کیا ہے. دیکھیے، آپ اپنے دفاع کے ضامن خود ہی ہوتے ہیں. قومیں خود ہی لڑتی ہیں، خود ہی جدوجہد کرتی ہیں، اور جن قوم اپنے دفاع دوسری قوموں کے ہاتھوں میں دیے، اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں دیں تو پھر آپ یقیناً رسوائی ہوتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ جو اس وقت مسلمان ملکوں کے ساتھ کنٹریز میں ہو رہا ہے وہ کوئی آسان قدم نہیں ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے دفاعی عمل کی طرف سے جو بے رخی اختیار کی، اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ بھی ایک جامی صاحب بڑی اہم بات ہے کہ دنیا کے جو اس وقت ورلڈ آرڈر کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، امریکہ اس میں پیش ہے، اور وہ دنیا کے اس نظم کو برباد کر کے اضافہ کرانے جا رہا ہے. تو اس سے اخراجات بڑھانے پڑیں گے.